مسعود چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ. چودھری صاحب کیا کہیں گے؟ لوگ تو اس امید پر ہیں اور بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی چونکہ آئین پاکستان میں درج ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرا دیے جائیں. اب الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخر کا کہا ہے اور اس پر سیاسی جماعتیں بھی کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں کر رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو جنوری میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ الیکشن جنوری میں بھی نہیں ہو رہے بلکہ یہ فروری میں بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو طاقت کے راہداریاں ہیں وہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ کسی کو جگہ دینی ہے اور کسی کو نہیں دینی ہے. تو جس کو جگہ دینی ہے انہوں نے ابھی آ کر کام شروع کرنا ہے. اگر ان کی رپورٹس اچھی آئیں، ریزلٹس اچھے نکلے تو پھر تو شاید الیکشن فروری کے آخر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ظاہر ہے انہوں نے پرائیویٹ چارٹرڈ پلین کروا لیا ہے تو دبئی سے وہ چارٹرڈ پلین سے آئیں گے. استقبال کی تیاریاں جاری ہیں. اچھا چودھری صاحب یہ تو پھر یک طرفہ بات ہو جائے گی کہ جی نون لیگ کے اوپر اگر مقتدر حلقوں نے یا قوتوں نے ہاتھ رکھ دیا ہے تو پھر باقی سیاسی جماعتیں کتنی بھی تیاری کر لیں پھر تو نون لیگ کا وزیر اعظم آنا ہے. جو ایکویشن ہے اس کے اندر جو جماعتیں جنہوں نے طے کیا تھا کہ میثاق جمہوریت دستخط کیے تھے آخر کار انہی کو آگے لایا جانا طے کیا گیا ہوا ہے پہلے سے. لیکن آج صدر پاکستان کا ایک بیان ہے جو آنکھوں سے گزرا. وہ بیان ایسا ہے کہ اس کی تحت کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تعاون مانگا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو نہیں مل رہا. اگر وہ تعاون دیا جاتا ہے تو شاید سب کے لیے بیلنس لیول پلینگ فیلڈ ہو، ورنہ لیول پلینگ فیلڈ مرضی کی نظر آ رہی ہے. جی اچھا مرضی کی نظر آ رہی ہے آپ کو. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ نون لیگ کی جانب سے آج یہ کہا گیا مصدق ولی صاحب نے کہ جس طرح مریم بیوی نے بھی کہا تھا سندھ کو بھی فتح کریں گے ہم اور سندھ کو پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے اور سندھ میں بھی نون لیگ کا جھنڈا لہرائے گا. تو یہ کیا سمجھا جائے کہ وہ جو محبتوں کی پینگیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی باضابطہ طور پر اس الیکشن میں نہ صرف آمنے سامنے نظر آئیں گی بلکہ وہی دوبارہ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ بھی ہوگی؟ دیکھیں ووٹ نون لیگ کا ووٹ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس اینٹی نون لیگ ووٹ ہے. یہ ووٹ بینک اپنی جگہ پر سٹینڈ ہی تب کرتا ہے جب ایک دوسرے کے خلاف بات کی جاتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق نون لیگ اپنی ڈومین میں کھیلے گی، پیپلز پارٹی اپنی ڈومین کو سیکیور کرنے کی کوشش کرے گی. بلوچستان میں اس کی اپنی ڈومین جو ہے وہ سروائیو کرے گی دیگر پولیٹیکل پارٹیز اور باپ پارٹی کو ایک اپرائزر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جبکہ کے پی کے جو ہے وہ اپنی ڈومین کو سیکیور کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کی گمک ضرور ہے. ظاہر ہے انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس کے بہت زیادہ مطابقت رکھتی بھی نظر نہیں آئے گی. نہیں تو اس پہ چودھری صاحب استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خٹک صاحب کی اس طرح کی پارٹیز کیا کردار ادا کریں گی اس الیکشن میں؟ خیبر پختونخوا کے اندر تو دیکھیں ان پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ کو مینج کرنے کا کردار ادا کرنا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے حصے کا ووٹ مینج کریں گی. اصل سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گی اور دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت اس کو اپنا فیئر شیئر ملتا ہے نہیں ملتا، یا دوسری جانب جو تیسرا پلیئر ہے جماعت اسلامی وہ 4.4% ووٹ ریٹین کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ بھی پلینگ فیلڈ پر نظر آئیں گی. جی اچھا نہیں استحکام پاکستان اس کا مطلب ہے پارٹی اور پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بن تو ضرور گئی ہیں، بنا ضرور دی گئی ہیں لیکن کوئی خاص رول نہیں ہوگا ان کا؟ جی میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ بہت زیادہ کوئی خاص رول نہیں ہوگا. الیکٹیبلز ظاہر ہے کسی بھی پارٹی کی جانب جاتے ہیں آتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں دوسری شاخ پر بیٹھتے ہیں. یہ پارٹیز اسی وجہ سے بنائی جاتی ہیں کہ جو نظریاتی ووٹر ہے اس کو سوئچ کیا جا سکے اور مرضی کے مطابق اس کو مینج کیا جا سکے. استحکام پاکستان پارٹی کی تو ایکٹیویٹیز ہی بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی مارکیٹ میں. گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے. اگر کوئی میری بات سے غصہ کر جائے تو اس کی مرضی. نہیں جس پہ ایک جو آپ نے خود بات کی جو الیکٹیبلز ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہوں یا پرویز خٹک صاحب کی جماعت میں ہوں وہ تو اپنے ووٹ بینک ظاہر ہے ان کا تو جب الیکٹیبل کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ ووٹ بینک بڑا پکا ہوتا ہے ان کا، وہ تو جیت ہی جائیں گے. اب وہ چاہے 8 10 20 سیٹیں حاصل کریں تو یہ سیٹیں اتنی لینے کے بعد تو پھر ان کا جھکاؤ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کی جانب جھکاؤ ہے مقتدر حلقوں کا، تو پھر اس کا مطلب یہ بھی اپنی جیتی ہوئی سیٹیں دیں گے نون لیگ کو؟ پریشر گروپس دیکھیں بنائے جائیں گے. ہم دیکھیں نواز شریف نے ہمیشہ
2/3 میجورٹی مانگی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ 2/3 میجورٹی لینے کے بعد ہی پرفارم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر وہ مسیحا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. تو اس مرتبہ 2/3 میجورٹی کسی کو بھی ملنی متوقع ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے نواز شریف صاحب ہمیشہ اپنے آنے کو، پاکستان آنے کو لنگر آن کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے آئیں گے. تو اتنی زیادہ پولرائزیشن میں اب کسی ایک بھی جماعت کا 2/3 میجورٹی لینا ناممکن ہے. نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی نہیں لے سکتے. تو جب کوئی بھی 2/3 میجورٹی نہیں لے سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الائنسز میں جانا پڑے گا، چاہے وہ پری الیکشن میں الائنس میں جائے یا پوسٹ الیکشن الائنس میں جائے. لیکن اس سارے الائنسز کی لائن کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار پھر مزید واضح اور مزید مضبوط ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ آگے الیکشن کی تاریخ بڑھتی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں. جی اچھا چوہدری صاحب، آپ پنجاب سے بیٹھ کر کراچی کی سیاست، خاص طور پر ایم کیو ایم کی سیاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایم کیو ایم آپ جانتے ہیں کہ اپنے قائد کے بغیر جو پوزیشن ہے ان کی، اس کے باوجود بھی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے گی سندھ کی سطح پر؟ دیکھیں، کوئی تو ہے جس نے ایم کیو ایم کے ٹوٹے ہوئے جتنے گروپ تھے ان کو اکٹھا کر دیا. اب اگر وہ ٹوٹے ہوئے گروپ اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں اور ایم کیو ایم میں مہاجر ووٹ، جو نعرہ وہ ہمیشہ سے ایک لسانی ووٹ کا اور لسانی بنیادوں کے اوپر جو اپنا ایک اپروچ ہے اس کو لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کی بلدیات میں ڈیل سامنے آتی رہی ہے، نظر آتی رہی ہے، اور جس کی چہمگوئیاں طاقت کی راہداریوں میں ہوتی رہی ہیں، تو اگر وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایم کیو ایم کا جنرل الیکشن میں ووٹ بینک نظر آئے گا. ادروائز جو ہے وہ پھر ایک کارنر پارٹی کے طور پر ہی ایم کیو ایم کو دیکھا جائے گا آنے والے وقت میں. بہت شکریہ مسعود چودھری صاحب، سینئر سرجے کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے پاکستان کی نیشنل پولیٹیکل سیاست کے علاوہ سندھ کی سیاست پہ بھی انہوں نے بات کی، اور خاص طور پر یہ نون لیگ کے حوالے سے ہم گفتگو کی کہ میاں صاحب آ رہے ہیں جی، اور چارٹرڈ طیارہ بک کرا لیا گیا ہے. 150 افراد کی گنجائش ہے اس طیارے میں. کون کون واپس آتا ہے میاں صاحب کے ساتھ؟ میاں صاحب عمرہ کریں گے، اس کے بعد دبئی تشریف لائیں گے اور پھر پاکستان آئیں گے. اور ایک عام تاثر، جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا کہ عام تاثر یہی ہے کہ مقتدر حلقوں کے سپورٹ حاصل ہے میاں صاحب کو، اور اسی لیے ان کی پرفارمنس کو چیک کیا جائے گا 21 اکتوبر سے لے کر کے جو انتخابی مہم وہ چلائیں گے کہ کتنے لوگ ان کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ریلیوں میں شریک ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ ہوگا. ایک عام تاثر یہ ابھر رہا ہے. یہ تمام میرے موضوع میں گفتگو آپ نے سنی، ان سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ آپ کے آرا کا رہے گا ہمیں انتظار. اگر پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. پڑھنے کے بعد